बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए कुछ असूल वज़ा किए: इत्तेहाद, ईमान और तंज़ीम। लेकिन आज हम इंतशार का शिकार हैं, हमारा मुआशरा अफरा तफरी का शिकार है। क्यों? मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जिस कौम को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर मिला हो और उसने अपने फरामीन छोड़े हों और उस कौम ने उसके अफकार को भुला दिया हो, तो फिर वो कौम इंतशार का शिकार होती है। आज हम डॉक्टर सईद अलाई साहब, जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं और हेल्थ के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और इनके साथ डिस्कशन करेंगे कि आज का नौजवान क्या सोच रहा है और पाकिस्तान के जो मारूज़ी हालात हैं उनके बारे में बात करेंगे, और पंजाब के खुसूसन जो हालात हैं उस पर, क्योंकि हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं मुआशरा के फोरम पर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करता हूँ कि जो मुआशरा की आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, जो सूरत हाल देख रहे हैं, उस पर आप क्या फरमाते हैं? शुक्रिया शमसी साहब। देखें, आपने बड़े अहम मौजू पे आज ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप, इसमें जो आपने चंद सवालात उठाए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में गुज़श्ता 64 बरस जब से आज़ाद हुए हैं, हमें एक तसलसल, यकीन और एतमाद की कमी रही है। हुक्मरान ताले आज़मा जर्नैल रहे हैं जिन्होंने मुल्क को पटरी से उतारा, बारहा आइन की खिलाफ वर्जी की और मुल्क को ख़तरात से दो चार किया। 10 साल हुकूमत मार्शल लॉ ने की और 10 साल उसके जो बिगड़े हुए मामलात थे उसे सुलझाने में गुजर गए। तो ये जो आंख मचोली थी गुज़श्ता 64 ईयर्स में, उसने हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है और हमारे इदारे ना डेवलप हो सके, ना जो लोग थे वो तरक्की कर सके। जो सियासतदान थे उनकी तरबियत भी ना हो सकी और जो सियासी जमातें थीं वो भी आमरीत की तरफ रुख करती रहीं और उन्हीं से रहनुमाई हासिल करती रहीं। तो ये तो एक बुनियादी मसला था हमारे मुल्क का कि हमने अपने मुल्क से ये जुल्म किया कि ना इदारे डेवलप होने दिए, ना अशखास डेवलप होने दिए। लेकिन इसमें एक यहाँ पे सूरत हाल जो वाज़े हो रही है, सामने आ रही है, जो आज के हालात के मुताबिक, डॉक्टर साहब, आमिरों को जो मौका दिया वो भी तो पॉलिटिशियंस ने दिया ना? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब सियासतदान गलतियाँ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गलतियाँ दुनिया में हर मुल्क में होती हैं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जमहूरी हुकूमतों ने गलतियाँ ना की हों, लेकिन उसके नतीजे में मार्शल लॉ का कोई जवाब नहीं है। अगर ये इंडिया में भी हुकूमतें गई हैं, आई हैं, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हम अमेरिका बरतानिया की बात नहीं कर रहे, हम तो अपने साउथ ईस्ट एशिया की या सेंट्रल एशिया की या वेस्ट एशिया की जहाँ पे हम वाक़ हैं, उसके इर्द गिर्द भी कभी हुक्मरानों ने जब गलतियाँ की हैं तो फौज ने आके दुरुस्त नहीं की, निज़ाम ने की हैं, इलेक्शन ने की हैं, जमहूरियत ने की हैं, लोगों ने दोबारा अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया है, उनका एहतसाब किया है। लेकिन उन्हीं नुमाइंदों ने फ़ौज का साथ भी दिया है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जब ये निज़ाम को आपने चेंज किया तो लोगों को ये मालूम हुआ कि ताकत का मरकज़ जो है वो पार्लियामेंट या मुल्क का निज़ाम नहीं है, वो फ़ौज है। तो उन्होंने उधर रुख कर लिया, उनका किबला वो हो गया। तो इसलिए हमें ये मुसीबत हुई कि 60 साल में हमने तय्युन नहीं किया और जो इब्नुल वक्त लोग थे उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे कायम नहीं रहे, टर्न कोर्ट्स हुए, अपनी वफादारियाँ बदलीं और वही उसी की वजह से आज हम इस मोड़ पे खड़े हुए हैं, इन मुश्किलात में घिरे हुए हैं कि हमें हर रोज़ एक नया मसला होता है और हर रोज़ एक नया ट्रबल होती है और हुकूमतें उसे शूट करने में मसरूफ़ हैं। इसीलिए उन्हें वक्त कम मिलता है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए कोई वाज़े या दूर रेस पॉलिसी बनाए। आप देखें कि पॉलिटिशियंस आते हैं, अवाम को इस्तेमाल करते हैं, आमिर से जान छुड़ाते हैं, फ़ौजी जर्नल से हुकूमत वापस लेते हैं, लेकिन इन्हीं पॉलिटिशियंस के दौर में जब उनकी हुकूमत आती है तो अवाम को रोटी भी नसीब नहीं। अगर आप 1960 के बाद चलते जाएँ, 58 के बाद, बल्कि 56 के बाद जब आइन तोड़ा गया, तो उसके बाद ये मसाइल तो बढ़ते गए हैं, कहीं रिवर्स नहीं हुआ। यानी ये नहीं हुआ कि अगर 90s और 80s में बेनज़ीर साहब और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के बाद अगर मुशर्रफ साहब आए हैं तो वो कीमतें वापस ले गए या बेरोजगारी कम कर दी, बल्कि जो आमिर भी आया है उसने एक नया तोहफा दिया। मुशर्रफ साहब आए थे 10 साल में,
وہ آپ کے ملک کو جس حالت میں چھوڑ گئے ہیں، یعنی جس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں، مسائل کا شکار ہیں، دہشت گردی کا شکار ہیں، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ میں ایک تسلسل ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس میں ناکامی ان کو ہوئی ہے. لیکن میں جو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو فوجی عامر تھے یا نظام کی تبدیلی تھی، نظام کو ڈی ریل کرنا تھا، وہ ہماری مشکلات. لیکن اس سے پہلے کہ قوم عبرت بن جائے تو ایسے لوگوں کو عبرت نہیں بنا دینا چاہیے. دیکھیں میں تو اس کے حق میں ہوں. یہ تو دنیا کے تمام وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ایسے لوگوں کو عبرت بنایا ہے ہمیشہ. یہ تو ہمارے جو جہاں سے جمہوریت کا آغاز ہوا ہے، جدید جمہوریت کا، برطانیہ میں، وہاں پہ بھی یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا، ان کو سمبولیکلی ہینگ بھی کیا گیا اور سزائیں بھی دی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ اب کیونکہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اتنے مسائل ہمارے بڑھ گئے ہیں کہ اب واپس جانا مشکل ہو گیا. جیسے نہیں، لیکن ہمارے سیاستدانوں میں دم خم نہیں ہے، یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتے کہ ایک عامر کو کم از کم اس طرح کی سزا دے دی جائے کہ دوسرا عامر اپنا شب خون نہ مارے. دیکھیں بالکل میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. اس میں جو ہمارے جماعت ہے یا ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، ان کا موقف تو بڑا واضح ہے. اور 3 سال سے جب سے حکومت آئی ہے، الیکشنز ہوئے ہیں، وہ واحد آدمی ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، جو یعنی ملک کی رہنما ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ مشرف صاحب جو ہیں ان کا احتساب کیا جائے. انہوں نے جو آئین توڑا ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا احتساب کیا جائے. اور وہ اس مطالبے پر قائم بھی ہیں، بلکہ انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ان کو آپ نے گارڈ آف آنر دے کے بھیج دیا ہے، ان کو واپس بلایا جائے. اور تو عدالتیں بھی انہیں طلب کر رہی ہیں. تو میں یہ جو آپ کے علم میں لے آؤں کہ جو ہماری پارٹی کے قائد ہیں یا ہماری پارٹی ہے، انہوں نے واضح موقف اختیار کیا اس بارے میں اور اس پہ وہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ آج کی حکومت جو آپ کی وفاقی حکومت ہے اس نے کوئی اثر قبول نہیں کیا، جبکہ عوام کی طرف سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ زرداری صاحب اور وفاقی گورنمنٹ کو جو پاورفل کیا، جو اسٹرینتھن کیا، اس میں نواز شریف صاحب کا بہت ہاتھ ہے. نہیں جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف خصوصاً زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب نے تو جب میثاق جمہوریت کیا تھا تو بے نظیر صاحبہ سے کیا تھا، اور اس میں ایک ایجنڈے پہ اتفاق کیا تھا، شخصیت پہ کوئی انہوں نے اتفاق نہیں کیا تھا کہ حکومت بے نظیر کی صاحبہ کی ہوگی یا زرداری صاحب کی ہوگی یا کس کی بھی ہوگی. جو ایک ایجنڈا طے کیا تھا کہ اس ملک میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اور اس پہ ایک مشترکہ لاحمل طے کر لیا جائے. اس پہ انہوں نے دستخط کر دیے اور اسی نیک نیتی اور جذبے کے ساتھ انہوں نے جب یہ زرداری صاحب کو ووٹ ملے تو ان کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ کی میجورٹی ہے، آپ حکومت بنائیں. لیکن اس کے باوجود بار بار دھوکہ کھایا اور بار بار جمہوریت کے نام پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو بچایا کہ اگر تو آئینی طریقے سے ان کو ہٹانا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر اس کو غیر آئینی طریقے سے ہٹانا ہے، کوئی اور طاقتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو ہم اس کے اعلی کار نہیں بنیں گے. صحیح. اور وہ بارہا یہ کہتے رہے ہیں اور کسی موقع پہ بھی یہ صورت پیدا نہیں ہوئی کہ جمہوری طریقے سے آپ ان کو رخصت کر سکیں. اگر وہ صورت پیدا ہوتی تو مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب اس کا حصہ ہوتے. ڈاکٹر صاحب، آج کا نوجوان ہمارا جو ہے وہ اس کو اپنے مستقبل کی بہت فکر ہے. پاکستان میں جو افراتفری ہے، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے اور بے روزگاری ہے، یہ آج کا نوجوان کے لیے اپنی تعلیم جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ابھی جو ہائر ایجوکیشن والوں کے ساتھ ہوا ہے، کمیشن کے ساتھ جو ہوا ہے، تو کیا نوجوان کس طرف دیکھے یا کیا سوچ، اس کو آپ اعتماد کیسے دیں گے؟ لیکن یہ بڑا اہم ایشو ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس پہ ملک کی تمام پارٹیاں، تھنک ٹینکس، سوسائٹی، بار کونسلز اور تمام پروفیشنلز اس ایشو پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کی تعداد آپ کے ہاں بہت زیادہ ہے اور ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے، اور یہ ماہرین کے اندازے کے مطابق یہ جو ٹریئر ہے یہ ہمارے پاس تقریباً 30 35 40 سال تک رہے گا. یعنی یہ نوجوانوں کی تعداد جو ہے اس ملک کی آبادی میں بہت بڑا حصہ ہے. تو اس کے لیے بڑی سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہماری حکومتیں مل کر صوبے اور مرکز یہ طے کریں کہ نوجوانوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے، ان کو راہ راست پر رکھنے کے لیے ہمیں وسائل خرچ کرنا ہوں گے. یقیناً ہمارے پاس ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے جو ہمارے بجٹس ہیں وہ لوسٹ ان دا ورلڈ ہیں، جو ہمارے لیے شرمناک ہے. یعنی ہماری آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں کہ اس علاقے میں لوسٹ ہے، اور ہمارے جو ہیلتھ مختلف ہیں سمجھے کہ جو ٹارگٹس ہیں وہ ہم افریقہ اور افغانستان کے برابر ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہیلتھ کا بجٹ ہمارا 0.5% ہے
ایجوکیشن کا لیس دین 1%. جبکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے. صحیح ہے. جی ڈی پی کا 4 to 5%, 6% اس کام کے لیے ہمیں خرچ کرنا ہوگا. ہم اس کو 0.5% کر رہے ہیں. ہمیں فوری طور پر اپنے بجٹ میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور نوجوانوں کے لیے فنڈ مختص کرنے ہوں گے, انہیں اپ لفٹ کرنا ہوگا, ان کا ہاتھ تامنا ہوگا, انہیں ملکی مسائل میں شریک کرنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, معاشرہ میں جو تشدد, انتہا پسندی کی جو لہر نظر آ رہی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, اس میں تو ہم سب ذمہ دار ہیں. کسی کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. اگر کل کو آپ یہ کہیں کہ صرف سیاست ذمہ دار ہے تو میڈیا بھی اس میں شریک ہے, اس میں اور لوگ بھی شریک ہیں. تو یہ پورے ملک کے جو لوگ ہیں ہم, کیونکہ ہم خود غیر معمولی اب نارمل حالات سے گزرتے ہیں. آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں اگر وہ 3 دہائیاں دیکھی ہیں, 4 دہائیاں ہم نے گزاری ہیں, تو اس میں جو ہمارے حالات رہے ہیں اسکول سے لے کر اب تک, اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی یکسوئی کا یا نارمل حالات سے نہیں گزرے. ہاں, کوئی نہ کوئی ایشو رہا ہے. تو یہ اب نارمل گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے نیشنز کی, وہ عوام کو بھی, قوم کو بھی اب نارمل کرتی ہے. اسی لیے ملک میں کہا جاتا ہے, جیسے آپ نے قائد کا فرمان بتایا تھا, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, تو ہم اس سے دور اس لیے چلے گئے کہ ہم نے اس کو نہ تھاما, نہ اس کو فالو کیا, نہ اس کے لیے کوشش کی. اور جو حکمران تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاسی حکمران جو ہے وہ فرشتے, کوئی بھی وہ بھی انہوں نے بھی غلطیاں کی, اور غلطیاں ہم بھگت رہے ہیں, جس میں ہمارا ملک کا حصہ ٹوٹ گیا, اور بہت سیاسی مشکلات ہم نے دیکھی جو ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم کسی ایک شخص کو یا ادارے کو اس کا ذمہ دار نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو میں ایک بات جو امید کی کرن ہے کہ 2008 کے الیکشن کے بعد کئی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر امپروو ہو رہی ہیں. عدلیہ آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں عدلیہ پہ کتنی تہمت تھی, الزام تھا, لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے تھے, اور انہوں نے مختلف اصطلاحات بھی گھڑی تھیں. لیکن آج قوم جو ہے وہ مطمئن ہے کہ عدلیہ آزاد ہے, وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہے. پارلیمنٹ میں بہت زیادہ یعنی مطمئن یا اطمینان بخش کام نہیں بھی ہوا, لیکن یہ تو ہوا کہ لوگوں نے اپنے مرضی کے لوگوں کو چنا اور اسمبلیوں میں بھیج دیا, اور بڑے بڑے جو برج تھے یا فرعون تھے وہ الٹ دیے گئے. یہاں پہ ناظرین دلچسپ گفتگو جاری ہے ڈاکٹر صاحب سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.